راہ دین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اس میں کئی فلسطینی مظلوم شہید ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نمازوں کے اندر انفرادی طور پر بھی فلسطین کے مسلم بھائیوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ انہیں فلسطین سے محبت کس لیے کرنی چاہیے۔ اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ یہ فلسطین نبیوں کا مرکز اور سرزمین رہی ہے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ قرآن میں چیٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چیٹیوں، اپنے بل میں گھس جاؤ، یہ قصہ یہی فلسطین کے اسقلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ایک مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمین ہے۔ اس شہر میں کئی معجزے ہوئے جن میں ایک کنواری بیوی حضرت مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ کی واپسی اس شہر میں مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کا مقام باب لوط پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطینی ارض مشہر ہے، اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد جبریل علیہ السلام کے حکم سے نماز کے دوران ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کعبہ کی طرف رخ کرایا گیا تھا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں سے بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقتدام میں سارے نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسلام کا سنہری دور فاروقی دنیا بھر کے فتح کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود عمر رضی اللہ عنہ اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرے اس شہر کی عظمت کو بتاتا ہے۔ دوسری بار یعنی 27 رجب 583 ہجری جمعہ کے دن صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا۔ بیت المقدس کا نام قدوس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومنیوں کے زبر و ستم سے بچنے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور شام کی اہمیت حرمین کی طرف ہے۔ جب قرآن پاک کی آیات امت محمدی حقیقت میں مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ساتھ حضرت سارہ، حضرت لوط اور لوط کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم فلسطین کے پشچمی حصے میں ٹھہرے۔ اس زمانے میں علاقہ کنعانیوں کے اقتدار میں تھا۔ قریب ہی شکم نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ دن ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد یہ بھی زیادہ دن قیام نہیں فرمایا اور مغرب کی طرف ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر تک جا پہنچے۔ حضرت ابراہیم اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے مگر برابر مکہ میں حاجرہ اور اسماعیل کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت نے
حضرت اسماعیل سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم کے ہاتھوں رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حادثوں نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وحی نے ابراہیم کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ البتہ قرآن پاک میں پچھلے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سارے نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا عدل سے مشیت نے تھا، جس کو تاکا کہ اس گھر سے اگلے گا چشمہ۔ خدا کا سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے خدا کی یاد میں، البتہ وہ ہے جو مکہ میں وہ سر سے پیر تک ترجمے کے لیے قطع اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ نگاہ منتظر ہے بیت اللہ مقدس کی فتح کے لیے، نگاہ منتظر ہے بیت اللہ کی فتح کے لیے، اے رب پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ملتے دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔